السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ انایا یہ کھانا آریان کو دے آؤ، وہ کھانا کمرے میں کھائے گا۔ ہانیہ کی بات پر انایا کا سانس رک گیا، دل خوف سے لرز اٹھا۔ وہ پورے 5 سال بعد واپس آیا تھا۔ انایا 5 سال پہلے کالج کے لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آریان نے پکڑ لیا تو وہ آریان پر الزام لگا بیٹھی، اپنی محبت کو بچانے کے لیے۔ غیرت میں بڑوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ آریان غصے میں گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، زبردستی ہی سہی۔ میں اسے زبردستی کمرے میں بھیجا گیا۔ مسز اب کیا الزام لگائیں گی؟ آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے پلٹنے لگی جب اسے اپنی کمر پر۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے محبت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسد میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بالکل بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کب تمہارے بنا رہ سکتا ہوں؟ آریان شو آفس کی میٹنگز کے بعد بزنس پارٹنر کو کافی کے لیے قریبی ریسٹورنٹ لے آیا۔ وہ اگلے کسی بڑے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جو کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے والے تھے۔ دونوں پارٹیوں کو بہت پروفٹ ہونے والا تھا۔ ان کی خوش گپیوں کے دوران ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ دونوں کافی کی طرف متوجہ ہوئے اور کافی پینے لگے۔ کافی پینے کے بعد جب دونوں فری ہوئے تو آریان کچھ ضروری میسج دیکھتا وہیں بیٹھ گیا، لیکن دوسرا لڑکا جا چکا تھا۔ آریان بھی جانے کے لیے اٹھا اور ایک ٹیبل کے قریب سے گزرتا ہوا آگے کی طرف گیا، مگر کچھ ہی پل میں وہ مڑ کے واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چہرہ ڈھانپ گئی، مگر وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اسے پہچان نہ پاتا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید کور کرنے لگی۔ خود کو مت چھپاؤ انایا، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک باوقار لڑکا تھا، دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ انایا یہ کون ہے؟ اسد آریان کو دیکھتے بولا۔ ابے سالے تو کون ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ اسد نے بدلے میں ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنے والا ہوں۔ انایا نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اسد بھی ہیرو بنا اسے اپنی لو سٹوری سنا رہا تھا۔ او تو محبوبہ ہے تمہاری، ہاں؟ وہ اسد کے قریب آتا ہوا بولا۔ آج کے بعد مجھے اس کے پاس تمہارا سایہ بھی نظر آیا تو کیا؟ وہ اکڑو بنا بولا۔ اگلے ہی پل آریان نے اس کے جبڑے پہ مکہ جڑ دیا۔ اس سے پہلے کچھ اور کرتا اسد سر پہ پیر رکھ کے بھاگ گیا۔ بڑا آیا رانجھا، اور تم؟ اس کی آواز پہ وہ اندر تک کانپ گئی۔ تم یونیورسٹی کے نام پہ یہ گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ کوئی شرم و حیا ہے تم میں؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے گاڑی تک لے آیا اور دروازہ کھول کے اسے اندر پھینکا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ آریان پلیز گھر کچھ مت بتائیے گا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ آخر بات شادی تک پہنچ گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہارے عاشق کو، میرے ایک مکے کے آگے ٹک نہیں پایا۔ پتہ نہیں تمہاری محبت میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا تھا۔ مذاق مت اڑائیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بڑی فکر ہے تجھے؟ یہ سوچو گھر جا کے تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں کسی سے ڈرتی تھوڑا ہی ہوں۔ میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں لڑکی، بول تم بھی عاشق کی ہی زبان رہی ہو۔ آریان حد میں رہو، وہ غصے میں تپی۔ تب کیوں رہی ہو؟ ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بنا ہی یہاں زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ سوچو بڑے ابو کو جب بتاؤں گا وہ تمہارا کیا حال کریں گے۔ وہ میرے ابو ہیں، تم پہ یقین ہی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو تمہارے ابو مجھ پہ یقین نہیں کریں گے تو نہ کریں، میرا تو فرض بنتا ہے انہیں بتانا۔ دیکھو ہم ادھر ہی کوئی ڈیل کر لیتے ہیں نا، اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں نا۔ اس نے آریان کے ارادے جان کر اگلا داؤ کھیلا۔ بیٹھ کر مسئلے کا کیا حل کرنا ہے؟ اب جو بھی ہوگا گھر جا کے ہی ہوگا۔ دل تو کر رہا ہے اس کا سر پھاڑ دوں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ پہلے خود کو بچا لو پھر میرا سر پھاڑ دینا۔ تم چپ ہی رہو، پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی، یہاں ٹپک پڑے ہو۔ انایا اب سوچنے لگی کہ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد دھیما سا مسکرائی۔ آریان کے بچے، تم میری سچائی بتاؤ گے نا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ تم نے اسد کو مکہ بھی مارا ہے، اس کا بھی تو بدلہ لینا ہے۔ اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں، تم یاد رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ کچھ منٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ آریان نے پھر سے انایا کا بازو دبوچ لیا اور اسے زبردستی اس کے ابو کے کمرے میں لے گیا۔ بڑے پاپا مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ آریان خیریت ہے؟ اور یہ تم نے انایا کو کس طرح پکڑ رکھا ہے؟ ساری تمیز بھول گئے ہو؟ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس طرح آریان کو پکڑے ہوئے دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کے بارے میں ہی بتانے آیا ہوں۔
یہ یونیورسٹی کے نام پر کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ آج یہ ریسٹورنٹ پہ ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے اور اگلی بات سنیں، یہ اسے شادی بھی کرنے والی ہے۔ نہیں ابو جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آریان اس کی طرف مڑا۔ ہاں ابو جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے ابو میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے پوچھیں اسد کون ہے جسے یہ پیار محبت کے وعدے کر رہی تھی۔ ابو میں کسی اسد کو نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابو جان۔ بڑے ابو جان، میں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ یہ ریسٹورنٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی محبت کے قصے سنا رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی اور جلد ہی دونوں کورٹ میرج کرنے والے ہیں۔ بیٹا، کیا آریان سچ بول رہا ہے؟ ابو جان بھڑک اٹھے۔ عنایا کچھ دیر نظر جھکائے کھڑی رہی اور پھر بولی، ابو جان یہ سچ نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سچ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آریان نے چونک کر عنایا کی طرف دیکھا کہ اب یہ کیا سچ کر کے بتائے گی۔ سچ تو یہی تھا جو اس نے بتا دیا۔ ابو جان، یہ خود مجھے یونیورسٹی لینے گیا ہے اور اس کے بہانے مجھے ریسٹورنٹ پر لے گیا، وہاں کھانا بھی کھلایا، پھر آیا اور کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور نہ جانے کتنے دنوں سے یہ مجھے فورس کر رہا ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آریان نے ہکا بکا آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ ابو جان، میں سچ بول رہی ہوں، یہ نہ جانے کب سے مجھے ڈرا دھمکا رہا ہے اور کہتا ہے اگر گھر بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ عنایا نے زبردستی اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آریان تو حیران پریشان کھڑا رہا کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ وہ اس کا بھلا کر رہا تھا اور یہ بھلا تو اس نے اپنے گلے ہی ڈال لیا تھا۔ بے شرم، تمہیں شرم نہ آئی گھر کی بیٹی پہ نظر رکھتے ہوئے؟ ابو جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ عنایا کے دل کو ٹھنڈ پڑی کیونکہ ایسا ہی مکہ تو اس نے اسد کے منہ پر جڑا تھا۔ بلاؤ بے شرم، ابھی کے ابھی اپنے باپ کو۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے آریان کو بول رہے تھے، لیکن بڑے ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے ابو کو بلاؤ، گھر کی بڑی عورتوں کو بھی بلایا جائے۔ بڑے ابو، ابو میری بات کا یقین کریں۔ وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ گھر کچھ بتاتا ہی نہ، بلکہ خود ہی اسد کو کہیں ٹھکانے لگوا دیتا۔ وہ تو اپنے گھر کی عزت بچا رہا تھا۔ بڑی دیر بعد تمام بڑوں کو بلایا گیا۔ بھائی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایسے جلدی میں مجھے کیوں بلایا؟ تمہارے بیٹے کے کرتوت ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے تمہیں بلانا پڑا۔ آریان، تم نے کیا کیا ہے؟ ابو جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے۔ عنایا، بتاؤ اس نے کیا کیا؟ ایک تو میری بیٹی کو ڈرا دھمکا رہا ہے، اوپر سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے، اور اب اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ کسی اور لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ آریان، کیا یہ سچ ہے؟ آریان کا باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سچ نہیں ہے ابو جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میری تربیت ایسی نہیں، میری بچی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ عنایا کی ماں بولی۔ آریان جھوٹا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، اور وہ کسی کو اپنی صفائی نہیں دے سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو یقین کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں، میں مزید صفائیاں پیش نہیں کروں گا۔ آریان یہ کہتا ہوا مڑا۔ رک جاؤ آریان، ابھی ہمارا فیصلہ بھی سن کے جاؤ۔ اگر تم سچ میں عنایا سے محبت کرتے ہو نا، تو ابھی کے ابھی تمہارا اور عنایا کا نکاح کروایا جائے گا۔ عنایا چونک پڑی کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے۔ آریان تو مسکرایا کہ بہت اچھا ہوا، مجھ پر الزام لگایا تھا نا، اب کرے مجھ سے شادی۔ لیکن عنایا کے لیے یہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ ابو جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، بس میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس معاملے کو یہیں ختم کیا جائے، عنایا اور آریان کا نکاح کروا دیا جائے، بہتر یہی ہوگا۔ ابھی تم کہہ رہی ہو آریان تمہیں کب سے پسند کرتا ہے۔ عنایا چاہتی تو بہت کچھ بتا دیتی، مگر وہ کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عنایا اور آریان کا نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ وہ بالکل بھی آریان کو پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی آریان اسے پسند کرتا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ابو جان کو ساری سچائی بتا دے، مگر اس کے ابو جان نے یہ سن کر اسے زندہ ہی گاڑ دینا تھا۔ پہلے تو اس نے غلطی کی تھی اور پھر اوپر سے آریان پر الزام لگایا تھا، اور اب تو آریان کی منکوہا بن چکی تھی۔ اگر وہ ایسا ویسا کچھ جا کر بھی بولتی تو اپنی موت کو وہ خود بلا رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا اور غصہ بھی بہت تھا۔ نکاح اس نے کر لیا تھا، مگر غصہ اس بات کا تھا کہ اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا، جبکہ آج تک اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سبق سکھائے گا
خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک تو خود غلطی کی، اوپر سے اسی پر سارا الزام لگا دیا۔ وہ تقریباً رات کو کافی دیر سے گھر آیا تو وہ کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اور بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ بھی کچن میں کھڑی ہوئی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سنو، میرے لیے کافی بناؤ جلدی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ غصے میں دھاڑی۔ بیوی تو ہونا، شاباش، جلدی سے میرے لیے کافی بناؤ۔ عنایت نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اسد کو پسند کرتی ہوں۔ میں تمہارے منہ سے زبان کھینچ لوں گا آئندہ تمہارے منہ پر اس گھٹیا انسان کا نام آیا تو۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو ڈٹ کر مقابلہ کرتا، ایک مکہ کھاتے ہی بھاگ نہ جاتا۔ چلو شاباش، میرے لیے کافی بناؤ، میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں۔ اور ڈھیٹ پنا سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کوئی کافی نہیں بنا کر دوں گی۔ ایک تو تمہاری وجہ سے ایک عذاب گلے پڑ گیا ہے، اور اوپر سے تم ہی مجھ پر رعب جما کر اپنا حق سمجھ رہے ہو۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ بات پھر بڑے ابو جان کے سامنے بول دینی تھی نا، میرے سامنے تو بڑی تمہاری زبان چلتی ہے۔ ادھر کیا کہا؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں، دھمکاتا ہوں؟ وہ یہ کہتا ہی غصے سے سلیب سے نیچے اترا۔ ابھی تم نے ڈرانا دھمکانا دیکھا ہی کہاں ہے؟ اب دیکھو مس عنایا، میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ عنایا اسے دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ اب میں تمہیں ڈراؤں گا، اور اب جا کے سب کو بتانا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ جو تم نے عنایا کیا نا، میں تمہاری بھول سمجھ کے اسے معاف کر چکا ہوں، مگر آئندہ اسد کا نام لیا تو پھر سوچنا میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ میں اس کا نام لوں گی، میں لوں گی اس کا نام، تم سے طلاق بھی لوں گی اور شادی بھی اس سے کروں گی۔ آریان نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا، جس کی وجہ سے عنایا ڈر گئی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ مزید لفظ چبا چبا کر بولتا ہوا اس پر جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ پیچھے ہٹو گھٹیا انسان۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے بالوں سے پکڑ کر قید کر گیا تھا۔ جانے من، آئندہ کے بعد کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ چلو شاباش، کافی بناؤ، ورنہ پھر جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اب تو میرے پاس پورا حق بھی ہے۔ اب تم اسے ڈراوا نہیں سمجھ سکتی، بلکہ ایک شوہر کا حق سمجھ کر اسے دے سکتی ہو، اور میں اپنا حق بہتر طریقے سے وصول کرنا جانتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر عنایا ڈر گئی اور فوراً سے چائے کے نیچے سے گیس آف کر کے اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ مسکرایا، اسے تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ ادھر ہی، وہ اسے کہنے لگا۔ تمہیں تمہاری کافی مل گئی ہے، اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ عنایا خاموشی سے اس کے سامنے منہ بنائے بیٹھ گئی۔ سوری، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو، لیکن آج کے بعد اسد کا نام نہ سنو۔ اس پر عنایا بس خاموش ہی رہی، اس سے کچھ کہہ نہ پائی۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اس چھپری انسان میں تم نے کیا دیکھا تھا؟ اب کی بار وہ عنایا کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں اٹھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لڑکی تو بڑی اچھی ہے، بس ہائے او تیرا نخرہ، کیا ہی کہنے ہیں اس کے۔ آریان آفس کے لیے نکلا تو راستے میں کچھ گنڈوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا۔ آریان کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ پسٹل کو نکالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دیکھ آریان شاہ، چپ چاپ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جا کے اپنے اس گھٹیا باس کو بتا دے میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو کرنا ہے وہ کر لے۔ آریان شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ارے نوجوان، کیوں اس سے پنگا لے رہے ہو؟ کیوں اپنے ماں کے لال کو اس سے چھین رہا ہے؟ جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں نا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گا، اسے جا کے بتا دو۔ آریان شاہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ بس ایک سائن کی ہی تو بات ہے شاہ جی، وہ کر دو، مسئلہ حل۔ کبھی نہیں کروں گا، مر کر بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر تم ایسے نہیں مانو گے؟ نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ اس گھٹیا شخص کو جا کر بتا دو۔ ایک نے پیچھے سے آ کر بازو سے آریان کی گردن کو دبوچا۔ آرام سے مان جا، پیار سے سمجھا رہے ہیں، وہ پیچھے سے بولا۔ آریان نے اس کی پیٹ میں کونی ماری اور خود کو آزاد کروایا۔ میں تم لوگوں سے تو کیا، کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور بہتر یہی ہے کہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی بجائے اس گھٹیا انسان کو سمجھا دو۔ جب آریان شاہ نے وار کیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آریان جب رات کو واپس آیا تو بڑے ابو جان نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ وہ کپڑے چینج کیے بنا ہی سیدھا ان کے روم میں چلا گیا۔ آریان، میں کیا سن رہا ہوں؟ تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ پیپرز پہ سائن کر دو، بات ختم۔ بڑے ابو جان سوری، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس کا حق ہے، اور وہ گھٹیا انسان رشتوں کا بھی لحاظ بھول گیا ہے۔
دیکھو آریان، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارے پورے خاندان کے تم اکلوتے ہو، اللہ نہ کرے تمہیں وہ کچھ کر دے، مجھے تو ڈر ہی رہتا ہے۔ آپ ٹینشن نہیں لیں، کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی کل کی فلائٹ سے مجھے امریکہ جانا ہے، بس کچھ مہینے تو میرے وہیں گزریں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ تم یہ خواہ کی دشمنی ختم کر دو، رشتے بھی بچاؤ اور اپنی زندگی بھی۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں سکت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا باپ اب کسی سے دشمنی مول لے سکتا ہے، پہلے ہی ہماری اتنی جانیں جو دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں۔ بڑے ابو جان فکر نہیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، میں کل کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ آریان، کام کمپلیٹ ہو جائے گا، مجھے تم پر فخر ہے۔ آریان صبح کی فلائٹ سے امریکہ نکل گیا۔ انایا بھی سکون سے رہنے لگی۔ اس نے پھر اسد سے رابطہ شروع کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ آریان جیسے ہی واپس آئے گا وہ اپنے بابا کو ساری بات بتا کر اس سے طلاق لے کر اسد سے شادی کرے گی۔ آخر ان کی اکلوتی بیٹی کا اتنا تو حق بنتا ہے، اس کے ابو جان مان جائیں گے۔ آج کل ان کی اور بھی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھیں، کبھی وہ اسد کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتی تو کبھی اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر بھی چلی جایا کرتی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آریان ظاہری طور پر تو جا چکا ہے مگر اس کی پل پل کی خبر اپنے پاس رکھتا ہے۔ بولو شیخ، کیا خبر ہے؟ وہ موبائل کو کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ سر، انایا بی بی اسد کے فارم ہاؤس پر موجود ہیں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی سر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کچھ دن پہلے بھی وہ اس کے فارم ہاؤس پر ہی تھی، بلکہ آج کل اس نے یونیورسٹی جانا بالکل بند کر دیا ہے۔ اسد کبھی اسے کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کہیں۔ اسے ٹریس کرو اور یاد رہے، انایا کی عزت میری عزت ہے۔ ایک آنچ نہیں آنی چاہیے شیخ، وہ چلایا۔ اسد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لو انایا، میں نے تمہارے لیے جوس بنایا ہے، تم ابھی سٹریس میں ہو۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ پی لو نا جوس، وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتا ہوا بولا، مگر وہ اسے لینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی، اور اسد کو اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب انایا نے اس کے اتنے اصرار پر جوس پینا شروع کیا تو اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ آخر اتنے سالوں کا بدلہ اس نے لینا تھا جو آج اس کا پورا ہو جانا تھا۔ انایا جوس پیتے ہی ادھر ادھر گرنے لگی، اسے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فرش پر گر گئی، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اسد خباثت سے شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، مگر اچانک ہی سے باہر فائرنگ ہونے لگی۔ وہ اس دوران بہت ڈر گیا۔ کچھ لوگ اندر گھس آئے۔ اندر گھستے ہی اسد نے بھاگنے کی کوشش کی، اسے مار پیٹ کر وہ ادھر چھوڑ گئے اور انایا کو اٹھا کر چلے گئے۔ آریان کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً سے ٹکٹ کرائی، مگر ٹکٹ کچھ لیٹ ہوئی کیونکہ موسم کی صورتحال خراب تھی، جس وجہ سے ابھی اس کا پاکستان جانا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا۔ انایا کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے روم میں تھی اور امی جان اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امی جان، وہ ڈر گئی تھی۔ انایا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی۔ مجھے آ کر ڈرائیور نے بتایا کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، کچھ الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر انایا نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر انایا نے سکھ کا سانس لیا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا، مگر وہ اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ اسد اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس کا بھاری سر ہونا، دھندلاتا چہرہ، جوس پینے کے بعد وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہی خوف کھا رہی تھی۔ آریان ٹھیک ہی کہتا تھا کہ اسد کو اس سے محبت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لڑکیوں کو یوز کرتا ہے، مگر انایا ہی اس کی محبت میں اندھی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ انایا کو بہت خوف آ رہا تھا، اگر یہ بات آریان کو پتہ چلی تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ اس نے بھی تو گھر والوں کی عزت کا نہیں سوچا تھا، نہ جانے کب سے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی۔ کل صبح کی فلائٹ سے آریان پاکستان واپس آ چکا تھا، مگر گھر والے ابھی اس بات سے بے خبر تھے۔ صرف اور صرف ابو جان اور امی جان کو معلوم تھا۔ آریان آتے ہی سو گیا، کیونکہ رات کی اس کی فلائٹ تھی تو صبح وہ گھر پر پہنچتے سو گیا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے، انایا یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ انایا کو مسلسل میسیجز آ رہے تھے جو انہیں اگنور کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے اسد اس کی جان چھوڑ دے، مگر اسد اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ اسے کچھ ویڈیوز اور چیٹ سینڈ کر کر کے اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے آ کر ملو، اگر نہ ملی تو یہ سب کچھ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ اندر ہی اندر بہت ڈر چکی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ دوپہر کو اٹھی اور فریش ہو کر کچن میں آئی تو چھوٹی امی نے اسے بولا، بیٹا جاؤ یہ آریان کے روم میں کھانا دے آؤ۔ آریان کا نام سن کر ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔
ایک تو اس نے اس پر الزام لگایا تھا اور دوسرا وہ کہاں سے آ گیا تھا؟ آریان؟ امی جان آریان کدھر سے آ گیا؟ وہ تو گھر پہ نہیں ہے نا؟ بچے مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ صبح ہی آیا ہے، جاؤ شاباش اسے کھانا دے آؤ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آپ کسی ملازمہ کو بول دیں، وہ کسی قیمت پر بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انایا وہ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اس کو کھانا دے دو، بدتمیزی مت کیا کرو۔ اس کی ماں نے زبردستی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی، وہ بے دلی سے قدم اٹھاتی ہوئی آریان کی روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی روم کی طرف جا رہی تھی اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، نہ جانے آریان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آخر اس نے جا کر ہمت کر کے دروازہ نوک کیا تو آریان نے کہا آ جاؤ، جیسے اسے معلوم ہو کہ وہی آ رہی ہے۔ وہ میں آپ کا کھانا لائی تھی، وہ نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ ادھر رکھ دو، وہ سرد مہری سے بولا، جو کہ اپنے بالوں میں جیل لگا کر انہیں سیٹ کر رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی، جب آریان کی بات پر مڑی، آج کوئی الزام نہیں لگائیں گی مسز آریان؟ تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور وہ خاموشی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آریان قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ میں نے پوچھا آج کون سا الزام لگاؤ گی؟ آپ بدلی نہیں، ویسے کی ویسی ہو۔ میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گی آپ پہ، مجھے جانے دیں، اسے بولی۔ آریان اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آریان نے اپنے پوروں سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مسز آریان چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ آہستگی سے اس کے کانوں کے نزدیک سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ آریان مجھے جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ اتنے دنوں بعد شوہر گھر آیا ہے اور بیگم کو جانا ہے، نہیں جانے دیتا۔ وہ مزید گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے آپ میں بھینچ گیا۔ اتنے دنوں کی اداسی تو مٹانے دو، یہ ناچیز تمہارے لیے کتنا تڑپا ہے، الزام میں ہی صحیح، محبت تو مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہا تھا جو کہ انایا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، کوئی دیکھ بھی لے تو فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو تو میری، پورا پورا حق رکھتا ہوں تم پر، مجھے چھوڑیں پلیز۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ آپ کھانا کھائیں، تم بھی بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ زبردستی بازو کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ میرا دل نہیں کر رہا۔ ارے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، کیوں دل نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کا یوں بدلا بدلا رویہ دیکھ کر انایا اس سے ڈر رہی تھی۔ کیا ہو گیا انایا، تم ٹھیک تو ہو؟ جان بوجھ کر اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے جانے دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ سب جانتا ہوں، بس بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم جو کرتی پھر رہی ہو، مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ سر آریان شاہ واپس حویلی میں آ گیا ہے۔ واہ کیا خبر دی ہے، دل خوش کر دیا۔ پتہ چل جائے گا اس نے کس سے پنگا لے لیا۔ میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، ایک سائن نہیں کر رہا ظالم، اتنی اکڑ ہے۔ ایک اور بھی خبر ہے آپ کے لیے سر، آریان شاہ کا جانے سے پہلے اس کی کزن سے نکاح ہوا تھا، انایا۔ اگر کسی طریقے ہاتھ لگ جائے تو آریان شاہ خود بخود سائن کرے گا، اور دیکھیں یہ سب کیسے کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی پرس میں کچھ پیسے ڈالتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی جب اس کی ٹکر آریان سے ہوئی۔ جلدی ہٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ کدھر جا رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے آریان، تنگ مت کریں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اسے سائڈ پہ کرتی ہوئی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتی چلی گئی۔ آریان کے ماتھے پر بل پڑے، کچھ تو دال میں کالا ہے، وہ اس طرح کیوں بھاگے جا رہی تھی اور کدھر جا رہی تھی؟ آریان کو فوراً سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے شیخ کو کال ملائی اور کہا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو اور مجھے بتاؤ یہ کدھر جا رہی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اوکے باس۔ مگر آریان خود بھی گاڑی لے کر اس کے پیچھے نکلا۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ اچانک سے انایا کی گاڑی کہاں غائب ہو گئی۔ وہ انایا کو ارد گرد ڈھونڈنے لگا، اس کا نمبر ملانے لگا تو موبائل آف جا رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی، کیا کرنے جا رہی تھی؟ کہیں وہ دوبارہ اسد سے ملنے تو نہیں جا رہی تھی؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ شیخ بھی بہت ٹریس کر رہا تھا مگر اسے وہ گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیخ نے فوراً سے آریان کو کال ملائی۔ سر مجھے تو مس انایا کی گاڑی کا کہیں اتا پتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں چل رہا کدھر گئی اور کہاں گئی۔ شیخ جلدی پتا کرو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، جو مرضی کرو، پولیس لگاؤ، وہ کہاں گئی ہے کدھر گئی ہے، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا اپنی کنپٹیاں دبا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ جو گاڑی لے گئی تھی اس میں اس نے خفیہ ٹریسر لگایا ہوا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ انایا پر کڑی نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً سے ہی ٹریس کرنے کی کوشش کی
वो फौरन से गाड़ी भगाता हुआ उस तरफ गया। वहां पहुंचा तो गाड़ी खाली थी, अंदर कुछ भी नहीं था। ये सोचकर उसका दिमाग माउफ हो गया कि लड़की किधर गई, आखिर अनाया कहाँ थी। अनाया का मोबाइल पर सब कुछ वहां मौजूद था, बस गाड़ी का दरवाजा खुला था। वो एक सुनसान जंगल में थी। वो इधर उधर देखने लगा लेकिन कहीं से भी अनाया नजर नहीं आ रही थी। इतने में आर्यान के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। कैसे हो आर्यान शाह, मेरा पहला वार कैसा लगा? साले कुत्ते कमीने, अगर उसे एक भी खराश आई तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल बर्बाद कर दूंगा। वो गुस्से में धाड़ा। लगता है बड़ी जान से प्यारी है चिड़िया, खोलो मुझे, छोड़ो। अनाया पीछे चीख रही थी। आर्यान, वो ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही थी। आर्यान प्लीज मुझे बचाओ, फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारी चिड़िया को कुछ नहीं करेंगे, बस साइन कर दो और पिंजरे से चिड़िया ले जाओ। साइन नहीं करोगे तो चिड़िया को तरसा तरसा के ऊपर पहुंचा देंगे। वो खबासत से हंसता हुआ बोला। ओए बकवास बंद कर, वो चीखा। अगर अनाया को कुछ भी हुआ तो देखना। अरे सूखी धमकियां क्या लगा रहा है, सामने आ, मुकाबला कर, साइन कर और इस लड़की को ले जा। आर्यान किसी जगह पर जाकर उसे ढूंढने लगा। आखिर उनका अड्डा कहाँ था? जिस अड्डे पर वो होते थे उधर तो कोई भी नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था, मगर उसे अनाया का कहीं अता पता नहीं मिल रहा था। उसने दोबारा उसी नंबर पर कॉल मिलाई, मगर नंबर ऑफ जा रहा था। सुबह से दिन और दिन से रात हो चुकी थी। वो यूं ही पागलों की तरह भटक रहा था। घर वाले भी परेशान थे। उन्हें अनाया नजर नहीं आ रही थी, ना आर्यान, और ना ही घर में कोई गाड़ी मौजूद थी। आखिर सारे के सारे कहाँ गए थे? घर में अलग से परेशानी का माहौल था। आर्यान गाड़ी में बैठा सीट से टेक लगाई थी, आंखें मूंद गया जब दोबारा से उसके नंबर पर कॉल आई। आर्यान शाह, क्या हो गया, घबरा गए? मुझे पता है इस वक्त तू किधर है और अनाया कहाँ है। तो मुझे जगह बता, मैं फौरन से आके साइन कर दूंगा। बस जल्दी मुझे अनाया का बता दो। वो हंसा। आ गया ना लाइन पे? बकवास बंद कर, मुझे सीधी तरह बता अनाया किधर है। मैं आता हूँ, तुम पेपर्स तैयार करवाओ, मैं तुझे साइन कर दूंगा, बस बात खत्म। तो मुझे अनाया वापस कर देना। वो उसे फौरन से डील कर गया। थोड़ी देर बाद उसे लोकेशन सेंड कर दी गई। जंगल के अंदरून रास्ते पर अंदर ही अंदर एक तहखाने में उनका खुफिया अड्डा था। आर्यान बिना देर लगाए उस खुफिया अड्डे पर पहुंच चुका था। हर तरफ टूटी फूटी चीजें थीं। सुबह से चीख चीख कर और रो रो कर अब तो अनाया बेहोश हो चुकी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था, हाथ पांव बांधे हुए थे। चेयर पर वो बैठी हुई थी। अब उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। थोड़ी देर में वहां पहुंचा तो उसके हाथ में पेपर थमा दिए गए। पहले इन पे साइन करो, फिर तुम्हें अनाया से मिलवाएंगे। पहले मुझे अनाया से मिलना है, मैं बाद में साइन करूंगा। नहीं, पहले तुम साइन करोगे, फिर तुम्हें अनाया मिलेगी। मैंने बोला मुझे अनाया चाहिए, बाद में करूंगा। मगर वो किसी सूरत भी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। किधर है अनाया? मुझे अनाया से मिलना है पहले। नहीं, पहले साइन करोगे तुम। आर्यान ने एक मुक्का बनाकर उसके मुंह पे जड़ दिया। मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे अनाया चाहिए तो चाहिए। किधर है अनाया? देख आर्यान शाह, तू हद से बढ़ रहा है। चल ठीक है, तो मुझे अनाया से मिलवाओ। आर्यान शाह ने पेंसिल उठाई और पेपर्स पे साइन कर दिए, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। उसे अनाया की तरफ ले जाया गया। अनाया को यूं देखकर उसका दिल कांप उठा। तुम लोगों ने इस पर हाथ उठाया? तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई? अनाया की पेशानी से खून बह रहा था। वो गुस्से में धाड़ा, मगर उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अनाया की ही परवाह थी। अनाया? वो उसके गाल को थपथपाने लगा, मगर उसको कोई होश ना था। उसके हाथ पांव खोले और उसे अपनी बाहों में भरता हुआ गाड़ी में ले आया। अनाया प्लीज होश में आओ। उसके हाथ पांव मसल रहा था। अनाया प्लीज होश में आओ। उसने अपनी गाड़ी से पानी निकाला। अनाया को गाड़ी की सीट पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी ही देर बाद अनाया को होश आया तो आर्यान ने उसे पानी पिलाया। वो पानी पीते ही डरती सहमती हुई आर्यान के सीने से लगती रो दी। वो मुझे मार देंगे। वो रोती हुई कांप रही थी। मैं आ गया हूं ना, फिक्र ना करो, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। आर्यान तुम्हारे पास है, वो उसे प्यार से समझा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर को सहला रहा था। वो डर से इस कदर कांप रही थी। आर्यान, मुझे डर लग रहा है। ये कौन लोग थे? आर्यान उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसे दिलासा ही देना चाहता था ताकि वो परेशान ना हो। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिलैक्स हो जाओ। वो उसे फ्रंट सीट पर बिठाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो तो असद से मिलने जा रही थी, जो मुसलसल उसे ट्रैप कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
مگر وہ ابھی کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا؟ وہ فائل دیکھتے ہی غصے میں تھاڑا، یہ ان پیپرز پر کس کے سائن کر کے چلا گیا؟ وہ خبیث انسان، یہ تو اس کے سائن ہی نہیں ہے۔ پتہ کرو وہ کدھر گیا ہے، پکڑو اسے۔ وہ غصے میں دھاڑ رہا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ آریان شاہ اتنی جلدی سائن کرنے کے لیے مان کیسے گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ آریان نے اپنے سائن کیے ہی نہیں تھے۔ یہ آریان تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلا، اپنی بیگم کو بھی لے گیا ہمیں جھانسے میں پھنسا کر، اور سائن بھی منحوس کسی اور کے کر گیا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح دوڑ رہا تھا۔ آخر اتنا بڑا پلان خراب ہو گیا۔ وہ آریان شاہ سے کتنے سالوں سے زمین ہتھیانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ زمین آریان شاہ نے غریب بچوں کے اداروں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور شکیل آفریدی اس زمین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی فیکٹری لگانا چاہتا تھا۔ دونوں خاندانوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے، مگر زمین کی وجہ سے پچھلے 7 سالوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر آئے، سارے گھر والے جاگ رہے تھے۔ آریان نے انہیں بتایا کہ عنایہ کو شکیل آفریدی اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ سن کر تو عنایہ کے پاپا بہت ڈر گئے، لیکن آریان نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے۔ آریان، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم ہی سائن کر کے مسئلہ ختم کر دو۔ کیوں بڑے ابو جان، میں کیوں مسئلہ ختم کروں؟ وہ جگہ میں نے یتیم بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جلد ہی میں اس پہ اب عمارت بھی تعمیر کروانے والا ہوں، اور اب اگر شکیل آفریدی نے کوئی بھی کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے اس کا، اب بس اور نہیں کروں گا۔ اس نے اس بار میری عزت پر وار کیا ہے۔ اس نے عنایہ کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ ہماری دشمنی میں آج تک ماں بہن کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس نے تو تمام حدیں پار کر دی۔ میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہاں، تم کبھی بھی باہر چلی جاتی ہو، آج کے بعد تم مجھے گھر سے باہر نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، غصے میں اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ عنایہ ڈرتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ آج پھر اسے اسد کے نمبر سے بہت سی ویڈیوز ریسیو ہوئی، جنہیں دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی نا عنایہ، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ بہت پریشان تھی کہ کیا کرے، کیسے اس مسئلے کا حل کرے۔ تھوڑی دیر بعد آریان اس کے روم میں آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آریان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی اسے تمام باتیں بتانے لگی۔ یہ دیکھیں، وہ میری ویڈیوز ایڈٹ کر کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے، کہتا ہے اگر تم نے 10 لاکھ مجھے ابھی کے ابھی نہ دیے تو میں تمہاری یہ سب ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا، پھر جو تمہارا حال ہوگا دنیا دیکھے گی، تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور اس دن بھی میں اسد سے ہی ملنے جا رہی تھی جب شکیل آفریدی نے مجھے کڈنیپ کیا، تو یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہو۔ وہ غصے میں دھاڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا یہ سب دیکھ کر۔ عنایہ کی سانسیں رک گئی۔ وہ میں بتانے والی تھی، کیا بتانے ہی والی تھی؟ اس سے ملنے چلی گئی، شرم آنی چاہیے تمہیں عنایہ۔ اس کا نمبر دو، میں اسے اب خود ٹریپ کروں گا۔ عنایہ نے اسے سارا ڈیٹا دیا۔ آریان، آئی ایم ریئلی سوری، جو بھی تھا مجھے آپ پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی نگاہیں جھکا گئی۔ میں نے جو کیا میں بہت شرمندہ ہوں، میں اگر بولوں مجھے کچھ چاہیے تو دو گی؟ اب یہاں ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہی ہیں، جو چاہیں آپ استعمال کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ پھر مس عنایہ کا اپنا آپ مجھے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ عنایہ اب ہم رخصتی کروا لیں، اور ہاں، اسد والا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو کہہ کر شرمندہ مت کرو، یہ تو میرا فرض ہے، تم میری وائف ہو۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، پریشان نہیں ہونا، جو بھی بات ہو سیدھا مجھے بتایا کرو، خود سے ہینڈل کرنے کی کوشش مت کیا کرو، ابھی تم بہت چھوٹی بچی ہو۔ اسے جان بوجھ کر ایسے کہہ رہا تھا۔ نہیں، اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں، وہ غصے میں بولی۔ اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہو، لیکن حرکتیں بچوں والی ہی ہیں، ہر کسی ارے گہرے پر یقین کر کے محبت کر بیٹھتی ہو۔ مطلب آپ خود کو ارے گہرے کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اصل محبت تو مجھے آپ سے ہوئی ہے، تو پھر آپ ہی ہوں گے نا ارے گہرے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ وہ پھر سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اب کی بار اس کے ارادے دیکھ کر وہ ڈر سی گئی۔ ہاں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا۔ وہ آہستگی سے اس کی اور نزدیک آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے گالوں کو چھونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہیں۔ لیکن وہ مدہوش ہوتا اس کی آنکھوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج کل باہر کے کاموں میں بہت بزی رہنے لگا تھا۔ اس نے اس جگہ پر ایک ادارہ قائم کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ اب زیادہ تر وہ وہیں ٹائم سپینڈ کیا کرتا تھا، اور اسد کو اس نے ٹریپ کیا تھا۔ اس نے اسد کو اپنے فارم ہاؤس پہ بلایا۔ اسد دوڑا دوڑا آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسی دن سے ہی اور یہاں سے بہت ڈر گیا تھا۔ آؤ نواب زادے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ۔
اسے ابھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسد ڈرتے وہاں بیٹھ گیا۔ تو تم ہو جس نے میری وائف کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اپنا موبائل لاؤ ادھر، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا۔ میرا موبائل؟ ہاں، اپنا موبائل ادھر رکھو۔ نہیں، میں اپنا موبائل نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ آریان نے 2 گارڈز کو اشارہ کیا کہ اس کی تلاشی لے کر اس کے اندر سے جتنے بھی موبائلز برآمد ہوتے ہیں نکال لیں۔ اس وقت اسد کے پاس ایک نہیں بلکہ 3 موبائلز تھے اور تینوں موبائلوں کو آریان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آریان نے حکم دیا، باری باری سب کا لاک کھول کر مجھے دو، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں تھا۔ آریان نے پھر سے گارڈز کو اشارہ کیا، اگر یہ موبائل کا لاک نہ کھولے تو گولیوں سے اس کا بھیجا اڑا دو۔ ابھی گارڈ نے اس کے اوپر بندوق رکھی ہی تھی کہ وہ کہنے لگا، میں لاک کھول دیتا ہوں۔ اس نے تقریباً سارے موبائل کے لاک کھول کر آریان کے سامنے رکھ دیے۔ جب آریان نے موبائل دیکھا تو اس میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصویریں تھیں، اور یہ اسد کا پیشہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو یوں ہی ٹریپ کرتا، ان کو ذلیل کرتا اور انہیں یوز کر کے ان سے پیسے بٹور کر چھوڑ دیتا۔ آریان نے اس کے سامنے گارڈ کو کہا کہ تینوں کے تینوں موبائل ریسٹور کر کے توڑ دو، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میرا اس میں بہت ضروری ڈیٹا ہے، میں دیکھ چکا ہوں ضروری ڈیٹا، بلکہ رکو۔ آریان نے اسی دوران پولیس کو کال کی۔ تقریباً 20 منٹ کے اندر پولیس وہاں آ گئی۔ اس نے اگلا سارا کیس پولیس کے حوالے کر دیا، مگر وہ تینوں کے تینوں موبائل اس نے اپنی حراست میں لے کر توڑ دیے اور پھر سے اپنے کام کی طرف مگن ہو گیا۔ انایا کتنے دنوں سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، وہ آج بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو انایا کے فائنل ایگزام بھی ہو چکے تھے اور وہ گھر میں بالکل فری رہتی تھی۔ اب وہ ماں کے ساتھ کچن کے کام سیکھنے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ آریان کی پسند کا کھانا بنائے گی۔ اس نے آریان کو کال کی مگر اس کا مسلسل نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ صاحب پلیز گجرے لے لیں، پلیز گجرے لے لیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ سٹک پر کئی خوبصورت گجرے لیے پھر رہا تھا۔ صاحب پلیز گجرا لے لو، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ وہ بچہ بار بار آریان کی گاڑی کی کھڑکی بجا رہا تھا۔ آریان نے شیشہ نیچے کیا اور اس سے 2 گجرے خرید لیے اور بدلے میں اسے 2000 روپے دے دیے۔ صاحب یہ تو بہت زیادہ ہیں، مجھے صرف 200 روپے دے دیں۔ رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ میں چاہتا تو سارے خرید لیتا مگر سارے خرید نہیں سکتا، 2 ہی دے دو۔ آریان نے مسکراتے ہوئے گجروں کی خوشبو سونگھی اور ساتھ سیٹ پر رکھ دیے۔ پھر آتے ہی وہ سیدھا انایا کے کمرے میں چلا گیا۔ انایا، وہ اسے بلانے لگا مگر وہ منہ بسورے اس کی طرف کمر کیے بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آریان چلے جائیں۔ دیکھو تو صحیح میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ سوری، تمہیں پتا ہے نا میں بزی تھا، اسی لیے تمہاری کال بھی پک نہیں کر پایا۔ اتنی بھی کیا مصروفیت تھی کہ آپ ایک میسج کا بھی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں۔ وہ منہ پھلائے دوسری طرف کمر کیے بیٹھی رہی۔ مطلب تم منہ نہیں سیدھا کرو گی تو پھر ٹھیک ہے، زبردستی ہی صحیح۔ آریان نے آہستگی سے اسے پیچھے سے ہک کیا تو انایا نے کرنٹ کھا کر فوراً آریان کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھو، اس کی کلائی کو پکڑتا ہوا اس کے ہاتھ میں گجرے پہنانے لگا۔ واؤ، یہ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت سوٹ کر رہے ہیں تم پر۔ وہ انہیں دیکھ کر کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں پتا ہے نا میں کتنا بزی تھا۔ چلو اب غصہ تھوک دو، شاباش۔ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا اور آپ نہیں آئے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، تم پھر بناؤ نا، میں پھر کھا لوں گا۔ فضول روز آپ کے لیے کھانا بناتی رہوں۔ وہ اسے نخرہ دکھاتی ہوئی بولی، اچھا نہ بناؤ، مطلب نہ بناؤ، اتنا برا بھی نہیں بناتی، خود ہی کہہ رہی ہو۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، چلو غصہ چھوڑو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، بڑے بابا جان سے میں نے شادی کی بھی بات کر لی ہے، بہت جلد تم میری دلہن بن جاؤ گی۔ اسے آہستگی سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس سے پرسکون کر گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔